السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث کے مطابق قرآن پاک کے 3 مقام تلاوت کیے جاتے تھے، اور اس خطبہ کو محدثین کی نظر میں خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے۔ حاجت اور ضرورت کے وقت جو آپ خطاب فرماتے تھے، تو محدثین نے اس خطبے کا نام رکھ دیا خطبۃ الحاجہ۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتابوں میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ موجود ہے ان سب کو ایک چھوٹے سے رسالے میں جمع کر دیا، اور اس رسالے کا نام بھی خطبۃ الحاجہ ہے۔ اس خطبے کے الفاظ کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ آپ کے زمانہ میں جو لوگ صدقے دل سے سن لیتے تھے وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں زماد ازدی کے حوالے سے، جو اپنے وقت کا بڑا ہی معروف و مشہور سیاںا اور حکیم اور طبیب سمجھا جاتا تھا۔ کفار مکہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو مختلف ناموں سے موسوم کرتے تھے۔ کبھی آپ کو جادوگر کہہ دیتے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی آپ کو مجنوں اور دیوانہ کہتے، کبھی آپ کو مسحور سحر زدہ کہتے، کبھی آپ کو شاعر کہہ دیتے۔ جو کسی کے منہ میں آتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کہہ دیتا تھا۔ باہر سے جو شخص بھی مکہ میں داخل ہوتا تو سرداران کفار کا پوری طرح یہ منصوبہ ہوتا کہ اس آنے والے شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہکایا جائے اور دور رکھا جائے۔ جب زماد ازدی مکہ میں آیا تو اس کو کہنے لگے کہ تو اپنے وقت کا بڑا طبیب اور حکیم ہے، تو ہمارے یہاں پر ایک شخص پیدا ہوا ہے
جو اپنے باپ دادا کے دین سے ہمیں دور کرتا. تم اچھی طرح علاج کر لیتے ہو تو اس کا علاج کر دو. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کی غرض سے آپ کے پاس آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو کوئی جنون وغیرہ کا مرض ہے. تو میں کچھ منتر اور دم جانتا ہوں تو میں تمہارا علاج نہ کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا میرا علاج کرنے سے قبل تم میری بات نہیں سن لیتے. تو کہنے لگا کہو کیا کہتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. یہ کلمات آپ ہر خطبہ جمعہ میں سماعت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات کہے وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیچھے کی جانب ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا. جب آپ نے اپنا خطبہ ختم کیا تو کہنے لگا یہ کلمات ایک مرتبہ پھر سنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات دوبارہ سنا دیے. پھر کہنے لگا کہ آخری مرتبہ ایک دفعہ پھر سنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہ خطبہ حاجہ کے الفاظ بیان کر دیے. تو کہنے لگا اللہ کی قسم ہے کہ یہ کلام کسی شاعر، جادوگر یا مجنوں کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے ایک سچے پیغمبر کا ہی ہو سکتا. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو یہ کلمات ہمارے لیے بھی ہدایت کا موجب بن سکتے ہیں اگر ہم ان پر غور کریں اور ان کو سمجھیں، کیونکہ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی پوری توحید بیان کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور عبدیت کا تذکرہ ہے. تو خطبے کے الفاظ پہ آپ غور کریں. ان الحمد للہ، یقیناً تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. تعریف کے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیے کہ کن کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف جو ہے ہونی چاہیے. تعریف کے کلمات بھی عام ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی شان کے لائق جو کلمات بھی ہو سکتے ہیں وہ اللہ کی تعریف میں کہے جا سکتے ہیں. اور کلمات ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف ختم نہیں ہوگی. 16ویں پارے میں سورۃ الکہف کے آخر میں
اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے اگر میرے رب کے کلمات اور اس کی تعریف لکھنے کے لیے جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یہ سمندروں کی سیاہیاں اور پانی ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، روئے زمین پر جتنے سمندر موجود ہیں اگرچہ ان کی مدد کے لیے ان کی مثل اور لے آئیں، جتنا پوری کائنات میں پانی موجود ہے، سمندر و دریا موجود ہیں، ان کی مثل اور لے آئیں تو پھر بھی میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، پانی جو ہیں یہ سیاہیاں بن جائیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ حمد کے کلمات میں بھی عموم ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی عام ہے، تعریف کرنے والا کوئی ہو یہ بھی خاص نہیں ہے۔ تعریف اللہ کی خواہ فرشتے کریں، انسان کریں، جنات کریں، پرندے اور حیوانات کریں، یہ کائنات میں حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے کریں، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ تو ساری کائنات مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا شروع کر دے تو پھر بھی اللہ کی حمد کا حق ادا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حامد بھی بنایا ہے، تعریف کرنے والا، اور آپ کی اس امت کو حدیث میں حمادون قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد بیان کرنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے تھے تو مختلف کلمات ہوتے تھے، کبھی تو سبحان ربی العالی کہتے، کبھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتے، کبھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی کہتے، اور ایک دعا ثنائیہ کلمات یوں کہتے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، اے میرے اللہ میں تیری ثنا اس طرح نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، جیسے تو نے اپنی ثنا خود کی ہے۔ ساری کائنات میں تو سب سے بڑھ کر آپ اللہ کی ثنا کرنے والے، لیکن اللہ جس طرح
اپنی ثنا خود کرتا ہے تو فرماتے سجدے میں اس طرح تیری ثنا نہیں کر سکتا۔ قرآن پڑھے نا، پہلے پارے سے شروع ہو جائیں، تلاوت کرتے چلے جائیں تو اللہ کی کتنی تعریفیں آتی ہیں۔ تو یہ ساری تعریفیں اللہ نے خود ہی اپنی کی ہوئی ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے ہم اپنی خود تعریف کریں، لیکن اللہ رب العالمین اپنی ثنا خود کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کسی شخص کے سامنے اس کے منہ پر اس کی مدح سرائی کریں، خاص طور پر ایسی تعریف اور مدح جس کی وجہ سے جس شخص کی مدح سرائی ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی بڑائی اور کبریائی اور تکبر کا تصور پیدا ہو۔ فرمایا اذا رأیتم المداحین فاخسوا فی وجوہہم التراب، جب تم مدح سرائی کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ کئی لوگ اپنے ناکردہ کاموں پر بھی اپنی مدح سرائی پسند کرتے ہیں، ایسے کام جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے نا، تو ان کاموں پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا لیبل لگ جائے، کام کرنے والا کوئی اور تختی ان کے نام کی سج جائے۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے کیے نہیں، اور اپنی خود پاکیزگی بیان کرنا، فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز ظاہر مت کرتے پھرو۔ تو یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، وہ اپنی ثنا خود کرتا ہے۔ ہمیں حق نہیں ہے ہم اپنے آپ کی تعریف خود کیے کر جائیں، میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، میرے اندر یہ خوبی ہے اور میرے اندر فلاں خوبی نہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈر کر عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کے آگے فقر اور محتاجی والی حالت رکھنی چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہی فقیر اور محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں فقیر اور محتاج ہو۔ اس نے ہمیں بنایا ہی محتاج ہے اور اپنے در کا محتاج بنایا ہے، اور خود وہ غنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے کہ جس طرح تو اپنی ثنا خود کرتا ہے نا، میں اس طرح تیری ثنا نہیں کر سکتا۔ تو ثنا کرنے والے بھی عام ہیں، اور ثنا کے لیے کوئی وقت اور زمانے کی حد بندی بھی نہیں ہے کہ کوئی خاص وقت ہو اللہ کی تعریف کا۔ کائنات میں ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا ہوتی رہتی ہے۔ اتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے جو ہمارے حساب اور شمار میں ہی نہیں آتی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کہتا ہے تیرے رب کے لشکر اور اس کی فوجوں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس نے کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے۔ تو کسی وقت اگر کوئی مخلوق سو رہی ہے تو دوسری مخلوق جاگ رہی ہے، کہیں دن ہے تو اسی وقت دوسری جگہ پر رات ہے۔ تو ثنا کے لیے وقت کی قید بھی نہیں رکھی۔ اسی طرح اللہ کی حمد اور تعریف کے لیے کوئی جگہ بھی مختص نہیں کی کہ یہاں اللہ کی تعریف کرنی ہے اور وہاں نہیں کرنی۔ صرف قضائے حاجت والی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، بلکہ کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بھی اس حالت میں نہیں دینا۔ فارغ ہو کر
وہاں سے باہر آ کر پھر اللہ رب العالمین کا نام لیں، اور اللہ رب العالمین کے نام پر کسی نے سلام کہا ہے السلام علیکم، تو باہر نکل کر جواب دے دیں۔ تو ہر پاک جگہ پر اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی ثنا اور اس کی بزرگی بیان کی جاتی ہے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، سکول ہو، کالج ہو، کارخانہ ہو، فیکٹری ہو، جہاں بھی انسان ہے اس کو ہر حالت میں اللہ کا نام لینا چاہیے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اس کا نام لیتے، اس کی تسبیحات پڑھتے رہتے، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے رہتے تھے۔ تو فرمایا ان الحمد للہ، یقیناً تمام تعریفات اللہ کے لائق ہیں۔ جب تمام تعریف کے کلمے اللہ کے لیے ہیں، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگلا جملہ نحمدہ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ جب تعریف کے لائق جو وہ ہے تو پھر ہمارا حق بھی ہے ہم اسی کی تعریف کریں، اسی کے گن گائیں، اسی کی مدح اور ثنا بیان کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی ثنا یہ کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، دوسرا جملہ تعریف کے بعد ذکر کیا ونستعینہ، اور ہم اللہ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ نستعینہ، ہمارا مددگار اللہ ہے، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء اور رسل مدد اور نصرت اللہ سے طلب کرتے تھے۔ اور ہمیں تو نماز کے اندر اور اس کے باہر سبق ہی اللہ سے مدد مانگنے کا سکھایا گیا۔ ہم جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سے مدد مانگنا سکھائی گئی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ تعالی کی تعریف، توصیف، اس کی حمد اور اس کی بزرگی اور جلالت کا ذکر ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد اپنی بندگی کا اظہار کر کے تو مدد مانگنا سکھایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت ذکر کر کے تو مدد مانگنا نماز میں سکھایا۔ یہاں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، جو اللہ نے پہلے عبادت کا ذکر کیا، اس کے بعد مدد مانگنے کا ذکر کیا، اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ جب تک اللہ کی مدد بندے کے شامل حال نہ ہو، بندہ اللہ کی صحیح عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ہیں
اذان سن کر بھی مسجد نہیں آتے، مسجد کے اندر وہ اذان سن کے چلے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، انہیں اللہ کی مدد اور توفیق نہیں ملتی۔ اور کتنے وہ لوگ ہیں جو دور دراز بھی ہوں گے، نماز کے ٹائم ان کی کوشش ہوگی کہ اللہ کے کسی گھر میں پہنچ جاؤں اور جا کر وقت کی نماز ادا کر لوں۔ تو اللہ کی توفیق سے ہی مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالی بندے کو توفیق عطا کرتا ہے تو بندہ اللہ کی صحیح بندگی کرتا۔ مشہور حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نماز کے بعد یہ کلمات کہنا مت چھوڑیے۔ کون سے کلمات؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم سارے لوگ الحمدللہ یہ کلمات کہتے ہیں نماز کے بعد۔ رب اعنی، میرے رب تو میری مدد فرما۔ کن کاموں پر؟ علی ذکرک، اپنا ذکر کرنے پر، و شکرک، اور اپنا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک، اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکیں اس پر تو مدد کر۔ ذکر بھی اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، شکر بھی اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اور اچھے طریقے سے عبادت، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، یہ عبادت کی جو صورت ہے یہ بھی اچھے طریقے سے تبھی ہوتی ہے جب اللہ کی مدد مل جائے، کیونکہ یہ ساری توفیق دینے والا صرف اللہ ہے۔ ایک بڑی اور مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا، الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے پر خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ضرور خبر دیجئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے ہاں عوام الناس میں یہ بات غلط مشہور ہو گئی ہے کہ جب کوئی شیطانی فعل ہو تو لا حول پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ اذان سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی صدا آپ کے کانوں میں آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آپ سنتے ہیں، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، تو مؤذن کے ان کلمات کو سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات کہنا سکھائے ہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اب مؤذن بلاتا ہے نماز کی طرف آ جاؤ تو یہ کوئی شیطانی فعل تو نہیں، علیہ باللہ۔ مؤذن پکارتا ہے کامیابی کی طرف آ جاؤ تو یہ کوئی شیطانی عمل تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کی بندگی کی دعوت ہے اور فرض ہے دعوت دینا۔ یہ تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ سکھایا گیا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حول جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے پھیر دینا، تو یہاں مطلب ہے گناہ سے پھیرنے کی توفیق اللہ کے سوا نہیں ہے، اللہ ہی گناہوں سے بچانے والا ہے۔ اور قوت کا معنی طاقت، یا مراد نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ کے سوا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت،
نہ گناہ سے بچنے کی اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے تو بندہ نیکی کا کام کر لیتا ہے۔ تو یہ ساری توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہر حال میں نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہر حال میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی طرح کوئی مشکل مرحلہ انسان کو پیش آ جائے، مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، بالخصوص نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل مصیبت آئے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، مشکل پہ صبر کرو اور نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو۔ ابو داود میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مرحلہ مشکل پیش آ جاتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ کانا یصلی رکعتین، اب 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے اس مشکل کا حل اللہ سے ڈھونڈتے تھے۔ کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، وضو کرو، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، مسجد پاس ہے مسجد چلے جاؤ اور جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ سے سوال کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ بڑی ہی محبت رکھتے تھے اور ترغیب دیتے تھے مسجد کے اندر آنے کی، بلکہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے سائے کے نیچے اس دن جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک بندہ، رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے کعب بن مالک کے حوالے سے، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ 3 صحابیوں کے حوالے تھے۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تو گھر جانے کی بجائے اپنی مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر گھر جاتے۔ وہ جو خیر اور سلامتی کے ساتھ سفر بیت گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے۔ تو نماز بھی اللہ سے مدد مانگنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے، اسی لیے خطبے میں حمد کے بعد دوسری بات یہ کہی، نستعینہ، ہم اس اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، آپ کے ایک صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو چھوٹے صحابہ میں سے تھے، سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چھوٹے صحابی کو نصیحت فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے اللہ کے احکامات کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی تو حفاظت کر،
اللہ کو مدد کے لیے تو سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی تو نے سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کر، اور جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگ. پھر ساتھ یہ بات بھی سمجھائی، اگر تمام جن و انس پہلے پچھلے سارے اکٹھے ہو کر تجھے کوئی نفع دینا چاہیں اور وہ نفع اللہ نے تیرے لیے نہیں رکھا، ساری دنیا مل کر بھی تجھے نفع نہیں دے سکتے. اور اگر سب مل کر تیرا کوئی نقصان کرنا چاہیں اور اللہ نے تیرے مقدر میں وہ نقصان نہیں رکھا، تو سارے مل کر بھی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ تمام قوتوں کا، طاقتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی. اللہ نے قرآن میں اس بات کی مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے کہ قوت اور طاقت اللہ کے پاس ہے. فرعون نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک آگ قبطیوں میں سے نکلتی ہے اور اس کے محلات کو پہنچتی ہے. تعبیر بتانے والوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی. تعبیر اس کو یہ بتائی گئی، بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو مٹا ڈالے گا. اب اس نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا، تاکہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہو کر بڑا ہو ہی نہ جو اس کی حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو. تو اللہ رب العالمین نے انہی حالات میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر لیا. موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، والدہ ماجدہ ڈر گئیں کہ فرعون کو خبر مل گئی تو اس کے جلاد آ کر میرے بچے کو قتل کر ڈالیں گے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ایک تابوت بناؤ، صندوق تیار کرو اور اپنے بیٹے کو اس صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، جس کے کنارے پر فرعون کا محل تھا. جب صندوق تیار کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کی محبت میں پیچھے پیچھے چلے جا رہی ہے کہ آخر یہ تابوت جاتا کدھر ہے. جب فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، جو دنیا کا رب بنا بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا رب منواتا تھا، انا ربکم الاعلی کہنے والا، جیسے آج کے دور میں یوں سمجھ لو کہ امریکی جو بھی صدر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی دنیا کا مالک ہوں اور ساری دنیا میری ماں غلام اور میرے ماتحت ہے. وہ اپنے وقت کا فرعون، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہنے والا، اتنا بڑا رب بنا ہوا ہے تو گھر میں اولاد نہیں ہے، کوئی اپنا وارث پیدا نہیں کر سکا. اور اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ دیکھیے، اس فرعون کے گھر میں جو اس کی اہلیہ ہے، اللہ نے اس کو بڑا نیک سیرت بنایا ہوا، ایمان والی عورت.
جب وہ تابوت دیکھا کہ اس میں تو ایک بچہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے، اللہ جس کو اپنا پیغمبر بناتا ہے اس کو شکل و صورت کا بھی بڑا حسین بناتا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح یک چشمے گل نہیں ہوتا، اللہ اس کو حسین و جمیل بناتا ہے۔ تو دیکھا اتنا خوبصورت بچہ اور کسی نے تابوت میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون جو خامن تھا اس کو کہنے لگی کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا نہ بنا لے۔ تابوت پکڑ لیا اور بیٹا بنانے کی غرض سے گھر میں رکھ لیا۔ اور اس زمانے میں بچوں کی تربیت کے لیے دائیاں دودھ پلایا کرتی تھی، مرضعات دودھ پلانے والی خواتین کو رکھا جاتا تھا یا بچے ان کے حوالے کر دیے جاتے تھے۔ سرکاری فرمان جاری ہو گیا کہ دودھ پلانے والی دائیوں کو لایا جائے۔ جو دائی دودھ پلانے کے لیے آتی، موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے ان کے اوپر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن بیچاری پیچھے چلتے چلتے وہ بھی فرعون کے محل میں جا داخل ہوئی اور جا کر دیکھتی ہے کئی دائیاں آتی ہیں، بچے کو لیتی ہیں، لیکن کسی کا دودھ پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی پابندی تھی۔ اور کیا کہتی ہیں هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے گھر والوں پر نہ کروں جو اس بچے کی کفالت کریں گے؟ تو حکم ملتا ہے جاؤ لے کے آؤ۔ باغی ہوئی گھر گئیں اور اپنی والدہ محترمہ کو لے کر آ گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے ان کو لیا اور دودھ پلانے کے لیے الگ ہوئی تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوتا ہے بی بی اس کو لے جاؤ اور اس کی پرورش کرو، جتنا خرچہ آئے گا سارا سرکار کے خزانے سے ملے گا۔ یہ رب العالمین ہے طاقتوں کا مالک، جو انا ربکم الاعلی کہہ کر بنی اسرائیل کی نسل ختم کرنے کے لیے تیار تھا۔ اللہ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالنا شروع کر دیا۔ تو ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ جنت کا خزانہ بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ تمام قسم کی طاقتیں اور قدرتیں ان کا مالک صرف اللہ ہے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور نیکیاں کرنے کی طاقت بھی وہی بخشتا ہے۔ اسی لیے آپ کے خطبہ میں دوسرا جملہ یہ ہے نستعینہ، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس چھوٹے صحابی کو یہ کلمہ سکھا رہے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو کر تیرا کوئی نقصان کرنا چاہیں تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر نفع دینا چاہے تو نفع نہیں دے سکتے۔ تیرا نقصان یا نفع وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ نماز میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نماز کے بعد بھی یہی بات سمجھائی ہے۔ رکوع کے بعد جب آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، عام طور پر تو ہم شارٹ کٹ سی دعا پڑھ لیتے ہیں نا، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، یا تھوڑی سی اور نماز کے اندر ہمت کر لی تو حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی تک بریک لگ گئی۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جب اٹھتے تھے تو صحابہ کہتے اب اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم سمجھتے شاید بھول گئے ہیں، لیکن آپ بھولے نہیں ہوتے تھے۔
تو آپ رکوع کے بعد بسا اوقات کھڑے ہو کر یہ کلمات بھی پڑھتے تھے، ربنا ولک الحمد مل السماوات ومل الارض ومل ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد کلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ رکوع کے بعد بھی تو اللہ کی حمد کرتے ہیں نا، اور جو اللہ کی حمد کرتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کوئی اپنے رب کی تعریف کرے اور رب اس کی سنے ہی نہ۔ سمع اللہ لمن حمدہ، آپ رکوع کے بعد جب اٹھتے ہیں تو یہ کلمہ کہتے ہیں، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اس بات کے اوپر، جس ہستی کی میں حمد کر رہا ہوں نا وہ میری سنتا ہے۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن، اس شخص کی بات کو، حمدہ، جس نے اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر کس طرح آپ حمد کرتے؟ تو ایک صورت یہ تھی، ربنا ولک الحمد، ہمارے پروردگار حمد تیرے ہی لیے ہے۔ کتنی؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، اتنی حمد کریں تیری آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ بھی بھر جائے، وَمِلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اس کے بعد جس قدر تو چاہے وہ بھی بھر جائے۔ کمال تعریفی کلمات کہا کرتے تھے آپ۔ اہل الثناء والمجد، اے ثناء اور بزرگی والے۔ اللہ اکبر، یہ حمد کا مقام بھی ہے اور اللہ سے مانگنے کا مقام بھی ہے، کیونکہ جب اللہ کی حمد کی جاتی ہے نا تو حمد کے بعد پھر مانگا جاتا ہے۔ دعا کا بھی تو یہی شرعی طریقہ ہے نا، آپ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اپنے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو مقام دعا بھی ہے، اسی اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد، اے ثنا اور بزرگی والے، احق ما قال العبد، یہ تیرا بندہ جو کلمے کہہ رہا ہے نا وہ سب سے زیادہ سچے ہیں۔ کلنا لک عبد، پھر کہتے ہیں کہ میں ہی صرف تیرا بندہ نہیں ہوں، کلنا لک عبد، یہ سارے تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو منع کر دے، روک دے، نہ دے، اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ نماز کے اندر بھی سکھایا گیا، نماز کے بعد بھی سلام پھیر کر جو اذکار آپ کرتے ہیں ان اذکار میں بھی یہ جملے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خطبہ ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے اور سمجھیے کہ آپ اپنے خطبے میں اللہ کی مدح، حمد، تعریف، ثنا، بزرگی اور جلالت بیان کر کے تو اللہ تعالیٰ سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ باقی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے خطبہ جمعہ میں، وآخر دعوانا